إنما يخشى الله من عباده العلماء۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی نے ایک قبر پر خیمہ لگا لیا اور ان کو پتہ نہ تھا کہ یہ قبر ہے۔ قبر میں بیٹھے بیٹھے اچانک دیکھتے کیا ہیں کہ اس میں ایک انسان ہے جو سورہ تبارک الذی بیدہ الملک پڑھ رہا ہے۔ پڑھتے پڑھتے اس نے پوری سورت ختم کر دی۔ یہ واقعہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت عذاب روکنے والی ہے اور اس کو اللہ کے عذاب سے بچا رہی ہے۔ اس حدیث کو مشکات میں روایت کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ قرآن میں ایک صورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں۔ اس نے ایک شخص کی سفارش کی یہاں تک کہ وہ بخش دیا گیا۔ پھر فرمایا کہ وہ سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ اس کو بھی مشکات شریف میں روایت کیا گیا ہے۔ حضرت خالد بن معدان تابعی رحمۃ اللہ علیہ سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک اور سورۃ الف لام سجدہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والے کے لیے قبر میں اللہ سے جھگڑیں گی اور دونوں میں سے ہر ایک کہے گی کہ اللہ اگر میں تیری کتاب میں سے ہوں تو اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما، اور اگر میں تیری کتاب میں سے نہیں ہوں تو مجھے اپنی کتاب سے مٹا دے۔ یہ بھی فرماتے تھے کہ یہ پرندوں کی طرح اپنے پڑھنے والے پر پھیلا دیں گی اور اسے عذاب قبر سے بچا لیں گی۔ اس حدیث کو بھی مشکات شریف میں روایت کیا گیا ہے۔ ان دونوں صورتوں کو عذاب قبر سے بچانے میں بڑا دخل ہے، جیسا کہ اس روایت سے ظاہر ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں صورتوں کو پڑھے بغیر نہ سوتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جس طرح سورہ الف لام سجدہ اور سورہ ملک قبر کے عذاب سے بہت زیادہ بچانے والی ہیں، اسی طرح چغل خوری کرنا اور پیشاب سے نہ بچنا دونوں فعل عذاب قبر میں بہت زیادہ مبتلا کرنے والے ہیں۔ وفوق كل ذي علم